اساتذہ کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ والدین کے اندر یہ سوچ پیدا کریں کہ آپ بچے کو قرآن مجید تو حفظ کروا رہے ہیں، لیکن جو اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے اور حفظ سے بھی زیادہ فرض ہے آپ کے بیٹے اور بیٹیوں پر، وہ کیا ہے؟ عقیدے کو سمجھنا، توحید اور سنت کو سمجھنا اور دین والی زندگی اختیار کرنا، عقیدے میں، عمل میں، کاروبار میں، اور جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ان سب میں اپنے استاد، اپنے شیخ، اپنے مرشد، بڑے ہی مشفق اور مربی استاد، ان کی خدمت عالیہ میں ملتمس ہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں بند و نصیحت فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، گرامی قدر علماء و مشائخ اور قابل صد احترام محترم سامعین اور قابل قدر اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عزیز طلباء جو ماشاءاللہ قرآن کریم کی تعلیم اور قرآن کریم کو حفظ کے لیے یہاں تشریف فرما ہے، میں جو یہ موضوع ہے اس پروگرام کا، اس کے بارے میں تو ہمارے شیخنا الفاضل، اخونا الحبیب، اللبیب النجیب، ہمارے محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ وسلمہ وبارک فی علمہ وعملہ وفی صحتہ، اس موضوع پر تو وہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ تزکیہ نفس یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس چیز سے ہوتا ہے، اور جس کا تزکیہ نفس ہو تو اس کی زندگی پر آثار اور اس کی پوری زندگی میں، اس کے بول میں، اس کے دیکھنے میں اور اس کے شب و روز میں کیا تبدیلی آتی ہے اور اس کے کیا آثار ہیں۔ میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، نہ میرا درس تھا اور نہ کوئی پروگرام تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنے یہاں اساتذہ ہیں قرآن مجید کو حفظ کروانے والے اور مدارس کے مدراء بھی ہیں، مدارس کو چلانے والے، اللہ ذوالجلال ان سب کی جہود اور خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، قرآن مجید بچوں کو حفظ کروانا، یہ بڑا مبارک عمل ہے۔ میں اس میں صرف ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ذمہ داران ہیں شعبہ تحفیظ کے، کہ جو بھی والد گرامی اور والدین آتے ہیں بچے کو داخل کرانے کے لیے، تو آپ ان سے یہ عہد لیا کریں یا کم از کم ان کو یہ تلقین کر دیا کریں اور ان کو اس چیز پر ابھاریں
کہ اس بچے کو اگر آپ نے قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے ہمارے پاس بھیجا ہے اور آپ تشریف لائے ہیں، تو اس بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں، تاکہ یہ قرآن مجید کے حفظ کے بعد قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور ایک عالم بننے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس پر اس بچے کو لگا دیا جائے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کروانے کا شوق تو بہت ہے، اور بڑے بڑے جو ماشاءاللہ اصحاب ثروت ہیں اور بڑے بڑے کاروباری، اور کئی ہم نے بڑے بڑے افسر حضرات بھی دیکھے ہیں کہ ان کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ہمارے بچے یا آگے ہمارے پوتے اور نواسے وہ قرآن مجید کے حافظ بنیں، اور ان کی خواتین بھی ماشاءاللہ ان کی بچیاں بھی وہ بھی قرآن کی حافظات ہوتی ہیں۔ اور کئی ایسے خاندان ہم نے دیکھے لاہور میں بھی کہ ہم ان کو الاسرۃ المبارکہ کہتے ہیں، الاسرۃ المبارکہ، کہ ان کے سارے بچے بھی قرآن کے حافظ اور ان کی بچیاں بھی قرآن مجید کی حافظات، تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن جو بچے اور بچیاں صرف قرآن مجید حفظ کر کے 5ویں یا 6ٹھی کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اور والدین پھر ان کو سکولوں میں اور کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بھیج دیتے ہیں، تو حقیقت ہے کہ 98% ایسے ہوں گے قرآن مجید کو حفظ کرنے والے کہ جو حفظ کے بعد بالکل اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کو حفظ بھول جاتا ہے، ان کو قرآن مجید یاد نہیں رہتا۔ ایک ہی صورت ہے کہ ان کو قرآن مجید یاد رکھوایا جائے، یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے اور اساتذہ کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ والدین کے اندر یہ سوچ پیدا کریں کہ آپ بچے کو قرآن مجید تو حفظ کروا رہے ہیں، لیکن جو اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے اور حفظ سے بھی زیادہ فرض ہے آپ کے بیٹے اور بیٹیوں پر، وہ کیا ہے؟ عقیدے کو سمجھنا، توحید اور سنت کو سمجھنا، اور دین والی زندگی اختیار کرنا، عقیدے میں، عمل میں، کاروبار میں، اور جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا اور چلانا۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب یہ حفاظ حفظ مکمل کرنے کے بعد جب یہ احادیث بھی پڑھیں گے، قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، ان کو عربی لغت بھی آتی ہوگی، اور کچھ جو اس کے معاون علوم ہیں وہ بھی ان کو پڑھائے جائیں۔ اگر یہ وقف ہو جائے اللہ کے دین کے لیے، آپ نے اپنے بیٹے کو شوق سے یہ حفظ میں ڈالا ہے، تو یہ نیت کر لیں کہ یہ بچہ میں نے دین کے لیے وقف کیا ہے، یہ عالم ربانی بنے تو اس کا قرآن مجید کا حفظ یہ بھی محفوظ رہے گا، اور وہ ایک آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا، اور دعوت دین اور توحید و سنت کی دعوت کو اور خود اپنے عمل کو وہ درست بنا سکے گا۔ شاید کئی بھائیوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جی ہم بچے کو وقف کر دیتے ہیں، لیکن اس کے پھر کمانے کا ذریعہ کیا ہوگا، اور اس کے کھانے پینے کا پھر ذریعہ کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، یہ اللہ ذوالجلال نے اس چیز کا ذمہ اس وقت ہی لے لیا تھا کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو اللہ ذوالجلال فرشتے کو بھیجتے ہیں
یہ ساری چیزیں یہ جس کا فکر یہ ہمیں پڑا ہوتا ہے، یہ اللہ عز الجلال وہ پہلے ہی لکھ لیتے ہیں اور فرشتے کو بھیج کر وہ بتا دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک بہت ہی عظیم اور مشہور واقعہ جو آپ حضرات کو بھی یاد ہو کہ امرأۃ عمران کہ جب بچے کی امید پیدا ہوئی تو انہوں نے ایک نظر مانی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ اس خاتون نے یہ نظر مان لی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے کہ یہ بچہ ہوگا اور یہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے یہ وقف ہوگا۔ لیکن اللہ کو کیا منظور تھا کہ وہ بچی پیدا ہوئی، سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا بچی پیدا ہوگی۔ تو انہوں نے یہ واقعہ تو کچھ لمبا ہے لیکن میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ان کی تربیت کے لیے اور ان کی تعلیم کے لیے اور ان کی پرورش کے لیے کفلھا زکریا، ایک پیغمبر کی ڈیوٹی وہ لگ گئی کہ ان کی تعلیم، تربیت اور یہ ساری چیزیں جو ان کو ضرورت ہے اس کو مہیا کیا جائے۔ تو یہ خاتون اللہ کے نام پر وقف تھی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور وہاں عبادت کے لیے اس کی والدہ نے یہ نظر مان لی تھی اور اس کو وقف کر دیا تھا۔ تو ایک دن سیدنا زکریا علیہ السلام لیٹ ہو گئے ان کے کھانے پینے کی ضروریات لے کر، وہ وقت پر نہ جا سکے۔ جب بعد میں گئے تو انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ انہوں نے دیکھا کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس کھانے پینے کی پہلے چیزیں پڑی ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئیں؟ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آئی، اللہ کی طرف سے آئی۔ تو زکریا علیہ السلام نے یہ چیز دیکھ کر پھر انہوں نے اپنے لیے بھی اولاد کی دعا کر دی کہ اللہ جو تو یہ اس چیز پر قادر ہے کہ مریم کے سامنے کھانا پڑا ہے اور اس کی ضروریات کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو اے اللہ میں اگرچہ بڑھاپے میں ہوں تو مجھے بھی اولاد عطا فرما دے، بیٹا عطا فرما دے۔ مقصد اس سے صرف یہ ہے کہ جس کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا جائے، دین اور عبادت پر اس کو وقف کر دیا جائے، نظر مان لی جائے، اللہ کے حوالے کر دیا جائے، تو پھر جو چیز اللہ کے حوالے آپ کر دیں گے اللہ عز الجلال اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، ایک دعا بھی ہے نا کہ ہم آپ کو اللہ کے پاس بطور امانت رکھتے ہیں، بطور امانت رکھتے ہیں کہ جس کے پاس رکھی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ اس لیے میری یہ ایک تجویز ہے، یہاں ماشاءاللہ ہمارے بھائی عبدالعظیم صاحب بھی ہیں اور یہ کافی جو حفظ کے ادارے ہیں ان کو بھی چلا رہے ہیں، تو یہ جو ہمیں شکایتیں آتی ہیں کہ جی جو بچے حفظ کرتے ہیں اکثریت ان کی جب اسکولوں میں چلی جاتی ہے، کالجوں میں چلی جاتی ہے، تو پھر وہ قرآن مجید کو بھول جاتے ہیں۔ شاید 2% یا اب اس کی ریشو بڑھ گئی ہو 5%، وہ صرف قرآن مجید کو یاد رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میری گزارش پر امید ہے کہ مدارس کے ذمہ داران اور قرائے کرام اس پر
ख़ास तवज्जो अता फरमाएंगे। और दूसरी जो बात मैं अर्ज़ करना चाहता था, और ये मैं तकरीबन रमज़ान से पहले जो सही बुखारी की आखिरी हदीस पर बड़े अच्छे अच्छे यानी दर्स होते हैं और शूख़ुल हदीस को बुलाकर इस पर दर्स दिया जाता है, और वहाँ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की सीरत पर भी और उनके खूबसूरत अक़वाल पर और हुज्जियत हदीस पर, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होती है। तो मैंने जब ये देखा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की सीरत में कि जब वो आखिर वक्त में सारे शहर बगदाद, ये सारे शहर छोड़कर जब वापस वो अपने शहर में आ रहे थे, बुखारा और नैशापुर, तो अहले बुखारा ने और जो नैशापुर के लोग थे उन्होंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का इस्तक़बाल किया। कैसे इस्तक़बाल किया? यानी एक मुहद्दिस है और अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस है और सय्यदुल फ़ुक़हा वल मुहद्दिसीन है, और ये उन्हीं की किताब को ये शर्फ़ मिला कि कुरान मजीद के बाद असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह व सहीहुल बुखारी। और भी बड़े एजाज़ात हैं सही बुखारी और साहिब सही बुखारी के लिए। उस दौर में लोगों ने इस्तक़बाल कैसे किया इस आलिम रब्बानी और इस अज़ीम मुहद्दिस और मुज्तहिद और फ़क़ीह का कैसे इस्तक़बाल किया? तो उनकी सीरत में लिखा है कि 4000 सिर्फ घोड़े ही थे कि इन सब ने घोड़ों पर 4000 अफराद ने 4000 घोड़ों पर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का इस्तक़बाल किया। मैं ये चाहता हूँ, अच्छा ये बात जो है ना मेरी, ये शेख साहब की तस्दीक के बाद आप हजरात को अमल करना चाहिए। ये मेरी एक अपनी सोच बनी कि जब इमाम बुखारी का इतना अजीम इस्तक़बाल ये हो सकता है, तो क्या आज के दौर में जो हमारे शयूख़ुल हदीस हैं, जो हमारे माशाअल्लाह मुहद्दिसीन हैं, और जो हमारी जमात के यानी जमात सलफ़िया के जो अज़ीम अज़ीम मुहद्दिस और मुहक्किक, और अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने उनके ऊपर पूरी उम्मत को दावत तौहीद और दावत सुन्नत की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर लगाई, तो हमें भी चाहिए कि जब वो किसी शहर में आएँ तो हम भी उनका इस तरह इस्तक़बाल करें कि इकराम ज़ैफ़ भी हो जाए और सलफ़ की ये सुन्नत भी ज़िंदा हो जाए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उनको क़तन ये नहीं कहा था कि तुमने अपना वक्त भी ज़ाय किया, 4000 घोड़े भी ले आए हो और मुझे तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी को पता ही ना चले कि इस शहर के अंदर मैं वापस आ रहा हूँ या मैं जो है ना इधर रहने के लिए आ रहा हूँ। जिस तरह हमारे बड़े जो मुत्तकी और परहेज़गार और सादा, और कहते हैं जी हम ना सादा हैं, बड़े सादा हैं, ना बच्चे दरवाज़े पर खड़े होकर हम पर फूल बरसाएं और ना ही कोई हमारा अहलन व सहलन मरहबा बिज़ैफ़िल करीम, ना ये तराना वो लगाएं और गाड़ियाँ लेकर और अपनी सलफ़ी जमात के झंडे लेकर आप एयरपोर्ट पर या ये जो मोटरवे का क्या होता है जी, इंटरचेंज, हाँ जी, इंटरचेंज, यहाँ से उस अज़ीम मुहद्दिस ने उतरना होता है। कोई बंदा इस्तक़बाल के लिए, कोई लोग इस्तक़बाल के लिए, कोई उलमा उनके इस्तक़बाल के लिए, ये हमारा शायद अभी इसको मिजाज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब पता नहीं ये मेरी सोच सही है कि नहीं,
اور ہمارے شیخ محترم عبداللہ ناصر صاحب رحمانی حفظہ اللہ وسلمہ، وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں اور وہ کہیں کہ جی مجھے تو کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ میں ایک اہل حدیث جو مدارس ہیں اور اہل حدیث لوگ ہیں، وہ میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علماء سے فتویٰ لیں۔ اگر آپ کو فتویٰ مل گیا ہے تو پھر انشاءاللہ آج کے بعد کوئی بھی شخصیت ہمارے شہر میں آتی ہے جس کو اللہ عز وجل نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، علم کی نعمت، قرآن کی نعمت اور قرآن و سنت کے منہج کے تحفظ کی نعمت، اور اس دور کے وہ یہ نہیں ہم کہتے کہ بھئی ہر شخص امام بخاری ہے اور میں بھی امام بخاری ہوں، نہیں، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ عز وجل نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو آج بھی محدث ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، اور یہ کم از کم عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ملت سلفیہ کے محدثین اور ائمہ، ان کا اعزاز، ان کا اکرام ضیف اور ان کی تعظیم صرف انسان کی تعظیم کے لیے نہیں، بلکہ ان کے علم اور ان کی عظمت جو حدیث اور سنت اور قرآن کی وجہ سے اللہ عز وجل نے عطا فرمائی ہے، تاکہ لوگوں کو ذرا اس طرف بھی توجہ ہو جائے اور لوگ پھر جوق در جوق ان کی گفتگو سننے کے لیے تشریف لائیں، یہ ہمارا مقصد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو دو باتیں میں نے کی ہیں، یہ پہلی بات تو انشاءاللہ شاید اس کے اوپر تو کوئی اپنے تعلیق کی ضرورت یعنی شاید نہ ہو، تو یہ دوسری بات اگر میں اس میں یہ اپنے درستگی پر ہوں تو امید ہے کہ جو شیوخ حضرات ہیں اور ہمارے ماشاءاللہ کبار محدثین ہیں اس دور کے، وہ اس کی تصدیق فرما دیں، اپنے لیے نہیں، دوسرے مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب ہیں حافظہ اللہ، حافظ مسعود عالم صاحب ہیں حافظہ اللہ، اور بھی مدارس کے بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہیں، تو اگر اس کی کوئی اجازت ملتی ہے کہ اس میں علم اور حدیث اور قرآن کی عظمت اور صحیح عقیدہ، سنت اور توحید، اس کی عظمت کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے اگر یہ ہو تو انشاءاللہ شاید اس میں برکت ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس پروگرام کو کامیاب فرمائے۔ ہم بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے شیخ محترم اور اپنے عظیم بھائی کا کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے اس شہر کو اپنی آمد کی رونق بخشی، اور ہمیں گناہگاروں کو ان کی زیارت کا شرف ملا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیک۔ نصیحت فرما رہے تھے حضرت الشیخ شیخ الحدیث و تفسیر حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ حضرت شیخ صاحب کی گفتگو کے دوران شہر کی عظیم شخصیت و ہستی فضیلت الشیخ جناب ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے۔ ہم ان کو تہنیہ مبارکہ اہلا و سہلا مرحبا پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور ایمان کے ساتھ تا دیر ہم سلامت رکھے اور ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ابھی مختصر وقت کے لیے جس جگہ پر آپ تشریف فرما ہیں، اس ادارہ القرآن الکریم انسٹیٹیوٹ کے طلباء کا مختصر سا پروگرام ہے، پھر اس کے بعد حضرت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی کا درس ہوگا۔